بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھیں، آمین۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو جی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لوگوں کے ساتھ کوئی ریسپی شیئر نہیں کروں گی۔ آج ایک ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آپ لوگوں نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ کس ٹاپک پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ڈرامہ جو آج رات ختم ہوا ہے، میرے ہمسفر، اس کی آج لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کس نے ڈرامہ دیکھا۔ بہت اچھا ڈرامہ تھا، سٹوری بہت اچھی تھی اور اوورآل سارا ڈرامہ اچھا تھا۔ تو اس کا جو مورل ہے یہی ہے کہ گھر جو ہوتا ہے وہ عورت ہی اپنا گھر بساتی ہے۔ تو ایشوز ہر گھر میں ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ کسی گھر میں ایشو نہیں ہے، ہر گھر میں ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ان ایشوز کو اگنور کر کے اپنے گھر کو بچانا ایک بہت بڑا جو ہوتا ہے نا کام ہوتا ہے۔ تو وہ سارا ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ تو مجھے تو پرسنلی یہ ڈرامہ بہت پسند تھا۔ تو آج رات اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ڈرامہ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا، اور اگر کسی نے دیکھا ہے تو پھر میرے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو جی اب آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں اسی طرح ولاگز بھی، اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کرتی رہا کروں گی، اور ساتھ جو ٹاپک مجھے لگے گا کہ اس ٹاپک مجھے بات کرنی چاہیے، کسی کو موٹیویشن ملے، اور خاص طور پہ جو بچیاں، جو لڑکیاں جن کی نیو شادی ہونے والی ہے، تو ان کو بھی کچھ موٹیویشن ملے کہ اگر انہوں نے سسرال میں جانا ہے تو کس طرح انہوں نے سروائیو کرنا ہے، کس طرح انہوں نے رسپیکٹ دینی ہے، اور کس طرح انہوں نے وہاں پہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو بس میں نے یہ سوچا کہ روٹین لائف تو چلتی رہتی ہے، تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی رہا کروں گی جو میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں یا گھر کے کام، تو ساتھ ٹاپک کو بھی لے کے چلیں گے۔ تو چلیے جی، سب سے پہلے جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے ہسبینڈ کی رسپیکٹ۔ ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ وہاں جہاں پہ اگر آپ لوگوں کے ہسبینڈ آپ لوگوں کی ساری رسپانسبلٹی ساری اٹھاتے ہیں، سارا آپ کا گھر کا جو ہے، جو بھی آپ کے اخراجات ہیں سارے پورے کرتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں کہتی کہ ہر انسان 100% پرفیکٹ ہوتا ہے، میں بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہوں گی، یا کوئی ہسبینڈ ہے وہ بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہوں گے، کوئی بھی انسان 100% نہیں ہے۔ 100% ذات صرف ہمارے اللہ کی ہے، ہمارے خدا پاک کی ہے۔ تو ہر انسان میں خوبیاں خامیاں دونوں ہوتی ہیں، تو خوبیوں خامیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا، تو یہی تو ایک زندگی کا ایک اچھا سا ٹاسک ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ ہر انسان کی جو ہوتی ہے نا 80% جو لائف ہوتی ہے نا، وہ چلیں آپ لگا لیں کہ بیسٹ ہے، تو 20% جو لائف ہوتی ہے، ہر کسی کی لائف میں ایشوز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہ کسی کی لائف میں ایشو نہ ہو، ہر گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم لوگ جو 80% جو ہماری خوشحالی ہوتی ہے نا، ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم 20% کو فوکس کر لیتے ہیں کہ 20% ہماری یہ مجبوریاں ہیں، ہسبینڈ ہمارا یہ کام نہیں کر رہے، ہمیں یہ مشکل ہے، فلانا یہ وہ۔ تو 20% کو لے کے جب ہم بیٹھ جائیں گے تو باقی جو 80% جو ہماری اتنی اچھی ہماری لائف گزر رہی ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہیں سے سارے جو مسئلے ہیں نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں آپس میں جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا جو اچھا ریلیشن ہوتا ہے نا، اس کا اثر نا بچوں پر بہت پڑتا ہے۔ جب ہم نے ایک انسان کے ساتھ زندگی کا اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے، تو وہاں پہ میرے خیال میں بڑے بڑے جو ایشوز ہیں نا ان کو اگنور کرنا پڑے گا۔ ایک اچھی ازدواجی زندگی میں بڑی بڑی چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہیں، اسی سے اچھی زندگی گزر پاتی ہے۔ تو میرے خیال میں بیوی کو شوہر کی نا موٹیویٹل ہونا چاہیے، اگر زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں تو کہیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اچھا وقت آ جائے گا، بجائے اس کے کہنے کے کہ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ مطلب کہ شوہر کو ڈی موٹیویٹ کر دینا، اسی طرح پہ جو گھر کے جو ہوتا ہے ماحول وہ خراب ہو جاتا ہے، بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر آپس میں بھی کوئی ایشوز ہے نا تو اس کو پبلک بھی نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ میاں بیوی کے جو آپس کے ایشوز ہوتے ہیں۔ اگر اس کو پبلک کریں گے تو میرے خیال میں پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا، اگر بعد میں سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے تو۔ اور میرے خیال میں سب سے کمزور رشتے کی نشانی یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کسی تیسرے بندے کو بیچ میں انوالو کرنا پڑے، تو اگر آپس میں کوئی ایشو ہے تو آپ لوگ خود بیٹھ کے نارمل طریقے سے اس کو ہینڈل کریں، کاؤنسلنگ کریں، تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بس ایک اس کی جو مین پوائنٹ یہی ہے کہ آپ لوگ رسپیکٹ کریں گے تو رسپیکٹ ملے گی، عزت دینے سے عزت ملتی ہے، اور بدتمیزی کرنے والی بیوی کسی شوہر کو اچھی نہیں لگتی، یہیں سے جو ہوتی ہے نا جھگڑے کا جو ہوتا ہے نا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو
شوہر کے دل سے جو بیوی کی محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا یہ مقام رکھا ہے۔ تو اگر میں کہتی ہوں اس رشتے کو بچانے کے لیے اگر جھکنا بھی پڑے نا تو عورت کو جھک جانا چاہیے، بیوی کو جھک جانا چاہیے، کیونکہ شیطان بھی سب سے زیادہ تب خوش ہوتا ہے جب ایک میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں گھر کو پرامن بنانے کے لیے بڑے بڑے جو ہوتی نا باتیں ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ لوگوں نے ایک اپنے ہم سفر کے ساتھ نا لمبا سفر طے کرنا ہے، کافی مسائل آتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو بس اس کو فیس کرتے ہوئے زندگی اب اچھی گزاریں، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے، زندگی تو ہم نے گزارنی ہے، وہ ہم لڑائی جھگڑا کر کے گھر کا ماحول خراب کر کے اس کا اثر بچوں پہ بہت برا پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے خیال میں کہ آج کل وہ لفظ کہتے ہوئے بھی دل اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ طلاق آج کل اتنی عام ہو چکی ہے، کیونکہ برداشت ختم ہو چکی ہے۔ برداشت اور صبر یہ چیزیں جب ختم ہو جائیں نا تو پھر یہ والے جو لفظ ہیں نا ہر طرف گونجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو، سب گھروں کو آباد رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ آج کا ٹاپک میں نے اس لیے سلیکٹ کیا تھا کیونکہ جو آج کل بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کی ماؤں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی بچیوں کو اس بات کا آپ لوگوں نے تلقین کرنی ہے کہ صبر، برداشت اور دل بڑا کرنا، یہ تین اگر کوالٹیز آپ کے اندر ہیں نا تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ تو میری یہ ساری دعائیں ان بچیوں کے لیے ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں۔ اگر ٹاپک اچھا لگے تو ضرور بتائیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔